السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 20 دسمبر 2025 کو ایک ڈیبیٹ ہوا، کیا خدا ہے؟ مفتی شمائی صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ اور جاوید اختر صاحب کے درمیان۔ جاوید اختر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ خدا موجود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اور مفتی شمائی صاحب نے ان کی بات کو، ان کے موقف کو رد کیا بڑے اچھے اور سلیقے سے، مضبوط دلائل سے، اور اسلام کا بھرپور دفاع کیا، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ خدا موجود ہے۔ جہاں یہ بحث و مباحثہ چل رہی تھی اور مفتی شمائی صاحب اسلام کا دفاع کر رہے تھے، تو بہت سے ایسے انجان لوگ تھے جو اسلام سے ناواقف تھے۔ تو خوشی کی بات یہ ہوئی کہ جب انہوں نے مفتی شمائی صاحب کے نظریے کو سنا، ان کی مضبوط دلائل کو سنا، تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ انہوں نے کمنٹ باکس میں ظاہر کیا کہ پہلے وہ غیر مسلم تھے، لیکن جب مفتی شمائی صاحب رضوی دامت برکاتہ العالی کے جوابات کو سنا تو ان کا دل مطمئن ہوا، اور وہ اسلام کی مذہب اسلام کی عزت کرنے لگے، رسپیکٹ کرنے لگے، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جاوید اختر صاحب پہ ایک کہنا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقلی نقلی کوئی دلیل نہیں تھی۔ ان کا یہ نظریہ تھا جب اس کائنات کو اس دنیا کو خدا تعالی نے بنایا ہے، تو جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اسی طرح شہروں میں ریپس ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی بچی کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے، تو جب یہ خدا تعالی موجود ہے تو وہ خدا تعالی ان غلط چیزوں کو، ناانصافی کو کیوں نہیں روک رہا؟ اگر خدا تعالیٰ موجود ہوتا تو یہ ان ناانصافی کو روکتا، لیکن وہ روک نہیں رہا، تو معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ان کی نظریہ تھا جو انہوں نے ثابت کیا۔ مفتی شمائی صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ نے ان کے اس نظریے کے بڑے اچھے ایک مثال دے کر ان کے نظریے کو کاٹا، رد کیا۔ ناانصافی کا ہونا، ظلم و ستم کو ہونا، خدا کے عدم میں وجود، یعنی خدا موجود نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو انسانوں کو اختیار میں دیا کہ وہ اچھے کام بھی کریں، برے کام بھی کریں۔ جب برے کام کریں گے تو یہ ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، وہ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ برا کام کو روکا جائے، لیکن نہیں روک رہی، کوئی ہماری غلطی ہے، انسانوں کی غلطی ہے، یہ خدا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ اسکول میں جب بچے پیپر دیتے ہیں، اسٹوڈنٹ، ان کے ہاتھ میں پیپر دیا جاتا، قلم دیا جاتا، پین دیا جاتا، یا تو وہ صحیح جواب دیتے یا غلط جواب دیتے۔ اگر صحیح جواب دیتے ہیں تو کو پاس کر دیا جاتا ہے، اگر وہ غلط جواب دیتے ہیں، ٹیچر ان کو دیکھ لے کہ یہ غلط جواب لکھ رہا ہے پیپر میں، تو فوراً نہیں روکا جاتا، بلکہ اس کو لکھنے دے دیا جاتا ہے، تاکہ جب کمپلیٹ ہو جائے اور جب پیپر کو دیکھا جائے تبھی اس کو پاس کیا جائے یا فیل کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ٹھیک دیا ہے، مہلت دیا ہے، اختیار دیا ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے قیامت میں تمہیں بدلے دیا جائے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فوراً پکڑ کر لیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ سدھر جائے، لیکن نہیں سدھرتا تو اس کا بدلہ قیامت میں دیا جائے گا۔ اور ڈھیل دینے کا مطلب اور ظلم کا ہونا دنیا میں، ریپ کا ہونا اور ناانصافی کا ہونا دنیا میں، اس کا مطلب ان سب چیزوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہیں بھی کہ خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا موجود نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقل سے پیدل جو ہوتے ہیں وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی مکان ہے، اس کو کوئی تعمیر کرتا، ایک چھوٹا سا موبائل ہے جس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے پھرتے ہیں، وہ خود کسی ذات کا بنایا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سا موبائل جو انسان کا بنایا ہے، وہ یہ پوری دھرتی، یہ آسمان، زمین، مشرق سے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے اپنے وقت پر، کوئی پریشانی نہیں، کوئی وقت میں تاخیر نہیں ہوتی، یہ پوری چیزیں ہیں۔ انسان خود اپنی ذات میں اگر گمان کر لی، کان یا آنکھیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، ناک سے سنتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر غور کر لے تو اس کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ خدا تعالیٰ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جی ہاں، بغیر کسی کے بنائے ہوئے نہیں بن سکتا۔ جب ایک گھر، مکان جو مٹی کا بنتا ہے وہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتا، وجود میں نہیں آ سکتا، یہ تو پوری کائنات کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے۔ اور مفتی شمائی صاحب رضوی دامت برکاتہ العالی کو دلی مبارکبادی کہ انہوں نے اس حلقے میں کام کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ڈیبیٹ کو تمام لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اس ڈیبیٹ کے ذریعے مفتی شمائی صاحب رضوی دامت برکاتہ العالی کے جواب سن کر اسلام قبول کر لیا، یہ اسلام قبول کرنے کی چاہت اور ارادہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کو قبول فرمائے، ان کے لیے راستے آسان بنائے۔